علماء اکرام، سالانہ محفل میں جمع ہونے والے میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، آپ کے اس ادارے میں آ کر خوشی و مسرت ہو رہی ہے۔ بہت کم وقت میں اللہ تعالی نے اس ادارے کو جو مقبولیت عطا فرمائی ہے، بہت کم جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ 2004 میں اس کا قیام عمل میں آیا۔ آج تقریباً 20 سال ہوئے ہیں۔ 20 سال کی چھوٹی سی مدت میں اس ادارے نے علاقے میں اور علاقے کے باہر نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ مولانا مرغوب صاحب، مرغوب الرحمن صاحب، جو اس وقت ادارے کے محتمم ہیں، نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت، جوش اور جذبہ عطا فرمایا۔ رات و دن دین کی خدمت اور ادارے کی ترقی میں نمایاں خدمات انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ مولانا مرغوب صاحب کے نانا مولانا سراج صاحب، جو حضرت دادا رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہوا کرتے تھے، آج بھی الحمدللہ ان کی اولادیں، وہ چاہے یہاں پر ہوں، چاہے لندن میں ہوں، وہ اسی طریقے سے محبت اور تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کے اندر انسانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو، جس کا حق تمہارے اوپر ہو اس حق کو ادا کر کے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارو۔ کس کس کا کیا حق ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالی اس آیت کے اندر اپنا حق بیان فرما رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے لوگو، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کا حق اس کے بندے پر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت ہوگی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنائے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا دنیا کے اندر کیا ہوا ہر گناہ قبول ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہے کہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اس اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا کرے، کسی دوسرے کی عبادت کرے۔ اگر اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پوجتا ہے، کسی دوسرے سے مانگتا ہے، کسی دوسرے کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ میری بگڑی یہی بنا سکتا ہے،
کسی زندہ کے بارے میں یا کسی مردے کے بارے میں انسان یہ تصور کر لے کہ یہی آدمی میری اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اللہ تعالی کو یہ شرک اتنا ناپسند ہے، فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر گناہ جو بھی تم دنیا کے اندر کر کے آؤ، کچھ بھی غلط کرو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے معاف کر دیں گے، لیکن ایک گناہ یہ ایسا ہے جس کے بارے میں فرما دیا کوئی معافی نہیں ہے، جاؤ اس کے لیے جہنم تیار ہے، اللہ کی جہنم میں جا کر پڑے رہو، کب تک پڑے رہو کوئی اس کا سمے طے نہیں ہے، کب تک اس کے اندر پڑے رہنا ہے۔ تو فرمایا گیا پہلا حق انسان پر اپنے اللہ کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی پوجا ہو، ایک اللہ کو اپنے دل کے اندر رکھے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے انسان مانگے۔ جو لوگ قبروں کے اوپر جا کر مانگتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں اور قبر والے سے کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قبر والا اگر ککر اس کی قبر پر پیشاب کر کے جائے تو وہ ککر کو نہیں بھگا سکتا، تو تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا حق اس دنیا کی زندگی میں اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اپنے ماں باپ کی بات مانو، ماتا پتا جو کہیں اس پر اپنی زندگی کو گزارو۔ دوسرا حق تمہارے اوپر اپنے ماتا پتا کا حق ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ماں باپ جنہوں نے دنیا کے اعتبار سے تم کو جنم دیا ہے، اگر کوئی آدمی ماں باپ کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، ماں باپ کے کہنے پر نہیں چلے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا بتلائیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معلوم ہوگا۔ کیسے معلوم ہوگا؟ کہنے لگے کہ دیکھو اپنے ماتا پتا کو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے۔ اے میرے بھائیوں، مدرسوں کے اندر پڑھنے والوں، کالجوں کے اندر پڑھنے والوں، بزنس کرنے والوں، اس بات کو یاد رکھو، اگر ترقی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر دنیا میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں،
کوئی آدمی تمہارے پر کوئی تکلیف نہیں لا سکتا ہے، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو دنیا کا کوئی آدمی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے بڑے لاڈلے نبی ہیں، بات کرتے ہیں اللہ تعالی سے، جب چاہتے ہیں تب بات ہوتی ہے۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہے، تشریف لے جا رہے ہیں آسمانوں پر، سدرۃ المنتہا، اللہ کے قرب پہنچ گئے۔ جب آسمان سے اوپر اٹھے تو اللہ کے نبی کے کان میں آواز آئی کہ کوئی بہت گرمی کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ پوچھا جبریل سے کون ہے؟ جبریل نے بتلایا کہ موسیٰ ہیں۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اتنی گرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہاں اللہ کو ان کا یہی لب و لہجہ پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز کو اللہ تعالی سے معلوم کر لیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے۔ جو بات ذہن میں آئے فوراً اللہ سے پوچھ لیا کہ اللہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک دن اللہ سے معلوم کر لیا کہ یہ بتلائیے، اللہ یہ بتلائیے کہ آپ نے مجھ کو نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا؟ کیا دیکھا آپ نے مجھ پہ کہ مجھ کو آپ نے اپنا نبی بنا لیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ تم بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری ریوڑ سے نکل کر جنگل کی طرف چلی گئی، تم اس بکری کے پیچھے پیچھے گئے، سارا دن ہو گیا وہ بکری تم کو دوڑاتی رہی، بھگاتی رہی، تم تھک گئے، شام کو وہ بکری تم کو ملی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس بکری کو مارتے، ذبح کر دیتے۔ تم نے یہ کیا کہ اس بکری کو لے کر بیٹھ گئے اور اس کا پاؤں دبانے لگے اور کہنے لگے کہ تو خود بھی تھکی سارا دن اور مجھ کو بھی تو نے سارا دن تھکایا، کیا ضرورت تھی تجھے مجھ کو بھی تھکانے کی اور خود بھی تھکنے کی؟ اے موسیٰ تمہارا وہ عمل مجھ کو اتنا پسند آیا کہ میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ موسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارا ساتھی جنت کے اندر فلاں قصائی کو منتخب کر دیا ہے، وہ قصائی جنت میں تمہارا دوست ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا کہ وہ آدمی گوشت بنا رہا ہے، اس کے گھر گئے، ساتھ میں اس نے گوشت کو بنایا، پکایا، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس نے اپنی ماں کو کھلایا، منہ صاف کیا۔ جب منہ صاف ہو گیا تو موسیٰ برابر سے سن رہے ہیں کہ ماں اپنے اس قصائی بیٹے کو دعا دے رہی ہے کہ اللہ تجھے جنت کے اندر موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ ماں کی دعا ایک قصائی کو ایک نبی کا ساتھی بنا دیتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں سیدھی اللہ کے عرش کے اوپر جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جگہ جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس مولانا کے پاس، کبھی اس بزرگ کے پاس، کبھی اس بزرگ کے پاس۔ اے لوگو، کبھی تم اپنی ماں کے پاس بھی گئے ہو کہ اے اماں میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے؟ اگر تجھ کو دعا کرانی ہے اپنے لیے تو ماں سے کرا، باپ سے کرا۔ تیری ماں اور تیرا باپ
جس دل سے تیرے لیے دعا کریں گے دنیا کا کوئی آدمی تیرے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنے صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے صحابہ، دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اس اویس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اے اللہ کے نبی، کیا عمل ہے اویس کا کہ ہم اس سے اپنے لیے دعا کرائیں؟ ہم تو خود آپ کے ساتھی ہیں، ہم تو خود صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب اویس اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ کبھی بھی اویس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یہ صلہ اویس کو کیسے ملا؟ اپنی ماں کی خدمت سے ملا۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ کی خدمت کرو گے دنیا کے اندر بھی ملنے والا ہے، آخرت کے اندر بھی ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ حق بتا رہے ہیں، کس کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اوپر پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق تمہارے ماں باپ کا، وہ بھی ذی القربیٰ، تیسرا حق تمہارے اوپر تمہارے رشتہ داروں کا، رشتہ داروں کا حق تمہارے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ آج کا مسلم معاشرہ دیکھو اپنے چاروں طرف، سب سے زیادہ لڑائی اگر ہم میں کسی کے ساتھ ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ دار کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی، محلے میں جہاں بھی خاندان کے درمیان لڑائی، ہر آدمی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر، ہر آدمی دوسرے کو نیچا دکھانے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے اے لوگو، حق ہے تم پر، لازم ہے تم پر، فرض ہے تم پر، امانت ہے تم پر۔ پہلی امانت اللہ کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، دوسری امانت تمہارے ماں باپ کی کہ ماں باپ کی بات مان کر اپنی زندگی کو گزارو، وہ بھی ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، غریبوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ حق ہے تم پر۔ کسی یتیم کا مال اگر تم نے لے لیا، کھا لیا، کسی یتیم کو تکلیف دی، کسی یتیم کے حق میں کوتاہی کی، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں احتیاط نہیں برتی جاتی۔ آگے فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ حق ادا کرنا ہے اللہ کا، حق ادا کرنا ہے ماں باپ کا، حق ادا کرنا ہے رشتہ داروں کا، حق ادا کرنا ہے یتیموں کا، حق ادا کرنا ہے غریبوں کا،
اس کے بعد فرماتے ہیں حق ادا کرنا ہے اپنے پڑوسی کا. کون سا پڑوسی؟ جو تمہارے قریب رہتا ہے وہ پڑوسی، جو تم سے دور رہتا ہے وہ پڑوسی. کون پڑوسی؟ جو تمہارا رشتہ دار ہے وہ پڑوسی، جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے وہ پڑوسی. کون پڑوسی؟ جو تمہارے اپنے دھرم والا ہے وہ پڑوسی، جو تمہارے دھرم والا نہیں ہے وہ پڑوسی. تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو. اے میرے بھائیوں، یہ دین اسلام شریعت اس لیے نہیں ہے، ہم ایمان والے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. ہمیں اللہ نے جو بتلایا ہے اس بتلائے ہوئے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جو بتلایا اس کے مطابق. کہاں ہیں آج پڑوسی کا حق ادا کرنے والے؟ آج تو شہروں کا حال، ایک بلڈنگ میں پڑوس، سامنے والے فلیٹ میں کون رہتا ہے آج پڑوسی کو نہیں معلوم ہوتا. اس کے گھر میں دکھ ہے، درد ہے، نہیں معلوم ہوتا. اس کے بچے کس طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں نہیں معلوم ہوتا. پڑوسی کا اتنا حق کہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ مجھ کو یہ خوف ہونے لگا کہ اللہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا بھی حق نہ رکھ دے. اور آج مسلمان بالکل اس چیز سے غافل بیٹھا ہوا ہے، بالکل غافل بیٹھا ہوا ہے. آج یاد ہی نہیں مسلمان کو کہ ہمارے اوپر ہمارے پڑوس کا بھی کوئی حق ہے. اللہ کا نبی حق یہاں تک فرماتا ہے اگر تیرا پڑوسی تجھ سے پیسہ مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو اس کو قرض دے. تیرے یہاں کوئی اچھا کھانا بنتا ہے، ضروری ہے تیرے اوپر کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج. تمہارے یہاں شادی ہے، بیاہ ہے، تمہارے یہاں فنکشن ہے، تمہارا عید ہے، تمہاری بقرعید ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی غریب، چاہے اپنا ہو چاہے دوسرے دھرم کا ہو، کوئی اس سے بحث نہیں کہ اس کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، پڑوسی ہے تیرا، وہ تیرے اوپر حق ہے. تم نے اگر اپنے بچوں کے نئے کپڑے بنائے اور تمہارا پڑوسی ہندو ہے، غیر ہے، اور اس کے بچے پرانے کپڑے کے اندر رہیں، یاد رکھنا تم نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں قرآن کی آیات بیان فرما رہے ہیں. یہ حق ہے پڑوسی کا. کہاں ہیں آج وہ لوگ جو اسلام کی دہائی دیتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے؟ کہاں ہیں اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے؟ صرف پڑوسی ہے ایک اجر، مسلمان پڑوسی ہے 2 اجر، رشتہ دار مسلمان پڑوسی ہے اگر آپ اس کے ساتھ کرتے ہو اللہ 3 اجر آپ کو عطا فرمائے گا. اے لوگو، حق بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والصاحب بالجنب، کہاں تک اللہ نے حق بیان کر دیا
کہ تم بس میں سفر کر رہے ہو، تمہارے برابر میں جو بیٹھا ہے سیٹ پر اس پر بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ جلسے کے اندر بیٹھے ہو، نہیں جانتا ایک دوسرے کو، حق ہے تمہارے اوپر برابر میں بیٹھے ہوئے انسان کا۔ اگر تم نے اس کو تکلیف دی، پانی کی پیاس لگی، تم نے اکیلے پانی پی لیا، برابر والے کو نہیں پوچھا، تم نے اس کے حق کے اندر کوتاہی کی۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، بس میں سفر کر رہے ہو، گاڑی میں سفر کر رہے ہو، رکشے میں سفر کر رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، کہیں آ رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارے برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا اس کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اتنی ہی دیر کے لیے حق ہے جتنی دیر وہ تمہارے برابر میں بس یا ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے۔ کہاں ہیں آج مسلمان؟ ارے بابا، اگر ہم یہ چاہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ کریں گے تو دوسروں کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے، دوسروں کے پاس رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم تمہارے پاس ہے، تم کو دیا گیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر لازم کیا ہے کہ تم صاحب الجنب، جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا انسان ہے، تم اس کا حق ادا کرو۔ مدرسے کے اندر رہتے ہو، جو ساتھ میں طالب علم رہتا ہے اس کا حق تمہارے اوپر ہے۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے گھر والے مالدار ہیں، تمہارا ساتھی غریب ہے، تم روزانہ ناشتے کے اندر صبح کو اچھا ناشتہ کرتے ہو اور تمہارا غریب ساتھی طالب علم وہ کمزور ناشتہ کرتا ہے، یاد رکھنا تم حق کے اندر کوتاہی کرنے والے اور حق کو مارنے والے۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا جائے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ہے تمہارے اوپر۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے نیچے کام کرتے ہیں۔ آئے محتمیموں سن لو، جتنے محتمیم یہاں موجود ہیں سن لیں، جتنے اساتذہ تمہارے نیچے کام کرتے ہیں سب کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اللہ نے حق رکھ دیا ہے، کوئی ان اساتذہ کے یہاں کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو دیکھو۔ جتنی تمہارے پاس وسعت ہے اس کے مطابق اپنے اساتذہ کے معاملات، ان کے گھر کی زندگی، ان کی تنخواہوں کو دیکھو۔ اگر مدرسے کے پاس پیسہ ہے اور استاذ کو تنخواہ محتمم نہیں دیتا، حق میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، عذاب جہنم دیا جائے گا ایسے انسان کو جو اپنے نیچے والوں کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ استاد ہو، طالب علم کا حق ہے، طالب علم ہو، استاذ کا حق ہے، بزنس کرتے ہو خریدنے والے کا حق ہے، خریدتے ہو بیچنے والے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر دوسرے انسان کا حق رکھا ہے۔ جو حق ادا کرتا ہے امانت ادا کرتا ہے، جو حق ادا نہیں کرتا وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ پسند نہیں فرماتے غرور کرنے والوں کو۔ جو حق ادا نہیں کرتا وہ غرور اور تکبر کرتا ہے، بڑائی اس کے دماغ میں محتمم ہوں، میرا کون کیا کر لے گا، میں پیسہ لے کر آتا ہوں، میرا کون کیا کر لے گا، کیا حیثیت ہے استاذ کی میرے سامنے، جب چاہوں میں اس کو نکال دوں، میرا کون کیا کر سکتا ہے۔ یہ ہے تکبر، یہ ہے بڑائی۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور بڑائی بالکل پسند ہے، اٹھا کر پٹخ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے،
सारे अमल लाएगा उस इंसान के जो इंसान दुनिया के अंदर तकब्बुर के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। आई मेरे भाई, मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी। इस आयत में जिन लोगों के हुकूक अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, उन हुकूक को अदा करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारो, ताकि दुनिया के अंदर भी बाइज्जत रहो और आखिरत में भी बाइज्जत रहो। पहला हक उसमें अल्लाह ताला ने अपना बयान किया है, दूसरा माँ बाप का हक बयान किया है, उसके बाद रिश्तेदारों का हक बयान किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने यतीमों का हक बयान किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने मसाकीन का हक बयान किया, उसके बाद रिश्तेदारों का हक बयान किया, उसके बाद जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो ईमान वाले हों चाहे वो काफिर हों, उनका हक अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। और अल्लाह जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, जो लोग मुसाफिरीन हैं, अल्लाह ने इंसानों का हक इस आयत के अंदर पेश करके तुम्हारे सामने रख दिया। देखो, किसी भी इंसान को दुख मत देना दुनिया के अंदर। अगर दुख दोगे अल्लाह नाराज होंगे। किसी भी इंसान को तकलीफ मत देना, तकलीफ दोगे तो अल्लाह नाराज होंगे। कोई भी इंसान हो, अपना हो, गैर हो, पराया हो, रिश्तेदार हो, गैर रिश्तेदार हो, धर्म वाला, गैर धर्म वाला, अपनी महल्ले वाला, दूसरा कोई इंसान हो, अल्लाह फरमा रहा है उस इंसान के साथ भलाई का मामला करो, अच्छाई का मामला करो, खैर का मामला करो। वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ, वो प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, उसके पास कपड़ा नहीं तो उसे कपड़ा पहनाओ, जिसके पास जो परेशानी है वो उसकी परेशानी को दूर करो, तो तुम उसका हक अदा करने वाले बन जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की इस आयत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए और मदरसे के मोहतमिम मौलाना मरगूबुर रहमान साहब, अल्लाह उनकी खिदमत कबूल फरमाए और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और इस मदरसे के फैज़ को ता क़यामत जारी फरमाए। इनके मामू जो बीमार थे, अल्लाह ने उनको सेहत अता फरमाई। अल्लाह मजीद सेहत और आफियत और सलामती के साथ उनको कायम और दायम रखे और इस पूरी बस्ती में अल्लाह ताला रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। जितने हजरात यहाँ जमा हुए हैं इस जलसे के अंदर, अल्लाह तमाम आने वालों की जायज हाजतें, तमन्नाएं और मुरादों को पूरा फरमाए। और अल्लाह ने जिस तरीके से हमें यहाँ जमा किया, अल्लाह अपनी जन्नत में भी हम सबको जमा फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জামিয়া মাদানিয়া রওজাতুল উলুম এর ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলনের এই পর্যায়ে মাদ্রাসার গত বছর মাদ্রাসাতুল মাদারিসিল আরবিয়া বাংলাদেশ এর অধীনে পরিচালিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় মাদ্রাসা থেকে বিভিন্ন জামাতে যারা পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছে এবং 2023-24 শিক্ষা